اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک امت میں پیدا فرمایا۔ اگرچہ ہم نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک اور بابرکت زمانہ نہ دیکھ سکے، دین اسلام کو پروان چڑھتا ہوا نہ دیکھ سکے، فاران کی چوٹی سے صفا کی پہلی اور عظیم درسگاہ سے اسلام کے پھیلتے ہوئے نور کے مناظر نہ دیکھ سکے، لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ نبوت کا دروازہ بند فرما دیا ہے، اب یہ ڈیوٹی جو پہلے انبیاء کرام علیہم السلام سر انجام دیتے تھے، نبوت کا دروازہ بند ہو جانے کے بعد یہ تبلیغ کا سلسلہ، یہ ترویج اور اشاعت کا سلسلہ، دین کو پھیلانے کا سلسلہ اللہ رب العزت نے علماء کرام کے سپرد فرمایا۔ تاریخ اسلام میں کئی ایسے علماء ملتے ہیں، کئی ایسے افراد ملتے ہیں کہ جن کا ذکر تا قیامت جاری و ساری رہے گا، جو اپنی خدمات کی وجہ سے، دین اسلام کے ساتھ ان کے لگاؤ کی وجہ سے، جس طرح انہوں نے پرخلوص ہو کر ہمتاً دین اسلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو مصروف کیا، ان کی خدمتوں کا صلہ اور ان کے دین اسلام کی خدمت کے تذکرے تا ابد جاری اور ساری رہیں گے۔ کئی افراد ایسے ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی، دین پڑھا، سیکھا، سکھایا، لیکن آج ان کے نام کو کوئی نہیں جانتا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب کیا یہ اپنے زمانے میں صرف ایک ہی انسان تھے؟ یعنی کیا پوری دنیا میں اس وقت ایک ہی بندہ تھا جس کا نام ابو حنیفہ تھا؟ ایسا نہیں ہے۔ کچھ تابعین کے نام ملتے ہیں، کچھ محدثین کے نام ملتے ہیں، کچھ فقہاء کے نام ملتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کے نام ملتے ہیں ان کے علاوہ کسی نے دین کی خدمت ہی نہیں کی۔ اولیاء میں سے بہت ممتاز نام حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جس وقت حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت بغداد شریف میں داخل ہو رہے ہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، یہ بالکل وہی وقت ہے جس وقت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بغداد شریف کو چھوڑ دیا۔ لیکن کیا اس وقت صرف امام غزالی ہی تھے دنیا میں؟ کیا اس وقت صرف حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی کیا وہی تھے اس دنیا میں؟ ان کے علاوہ اور کوئی بندہ ہی نہیں تھا؟ نہیں، یہ جس طرح دنیا آج آباد اور شاد ہے، اسی طرح اس وقت بھی دنیا آباد اور شاد تھی۔ کئی علماء موجود تھے، کئی صلحاء موجود تھے، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے، اور یہ ذکر انشاءاللہ تا ابد جاری و ساری رہے گا، تا قیامت جاری رہے گا۔ ان عظیم شخصیات میں سے کہ جن کو اللہ رب العزت نے وصال کے بعد بھی عروج عطا فرمایا، زندگی میں بھی ان کے چرچے تھے، شہرت دوام اللہ رب العزت نے اور شہرت عامہ عطا فرمائی ان کو، اور ان کے وصال کے بعد بھی ان کے تذکرے جاری ہیں۔ ان میں ایک شخصیت ہے مجدد دین و ملت، مجدد برحق سید الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی شخصیت ہے، جن کو اللہ رب العزت نے زندگی میں بھی عروج عطا فرمایا، ان کے وصال کے بعد بھی اللہ رب العزت نے ان کو شہرت دوام عطا فرمائی۔ ان کی خدمات کے سلسلے، ان کی خدمات کے تذکرے آج بھی جاری و ساری ہیں۔ 10 شوال مکرم کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہوئی 1272 ہجری میں، 1856 عیسوی میں۔ اللہ کی قدرت کے بھی کیا کہنے، 1856 جب یہ وہ دور ہے جس وقت بر صغیر کے مسلمان آزادی کی پہلی جنگ لڑ رہے تھے، لیکن اس وقت یہ جنگ کامیاب نہ ہوئی، آزادی بحال نہ ہوئی۔ اس وقت
جب مسلمان آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، اس وقت اللہ رب العزت نے امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت کو پیدا فرمایا، جنہوں نے آگے چل کر دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی۔ اصل بنیاد مجدد الف ثانی سے چلتی ہوئی آ رہی ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پھر انہوں نے دو قومی نظریے کو سرعام پیش کیا، تحریروں کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے، تصانیف کے ذریعے۔ پھر آپ کے خلفاء نے اس کو اس قدر زور سے اوپر اٹھایا کہ پاکستان کو بنانے میں امام اہل سنت کے خلفاء کا بڑا کردار ہے۔ حتیٰ کہ سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس وقت یہ پاکستان بن رہا تھا، آپ نے اعلان فرمایا کہ جو بندہ میرا مرید ہے، اگر وہ پاکستان کی تعمیر میں مصروف نہیں ہے تو فرمایا سید جماعت علی شاہ اس مرید کا جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ ہمارے اکابرین نے اتنی قربانیاں دی ہیں، ہمارے پیران عظام نے اتنی قربانیاں دی ہیں۔ آج کے پیر بدقسمتی سے کئی ایسے ہیں جن کا شریعت سے شاید دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جنہوں نے دین فراموشی کو، دین فروشی کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے اور امت کے دین کو داؤ پہ لگا دیے۔ اپنی دنیا اکٹھی کرنے کے لیے لوگ فتوے دے دیتے ہیں، اپنی دنیا اکٹھی کرنے کے لیے لوگ پیر اور فقیر بن جاتے ہیں۔ جاہل پیر ہونے کے لیے میرے خیال میں اتنا کافی ہے کہ جو بندہ دو مہینے نہاتا نہیں ہے وہ پیر ضرور بن جاتا ہے۔ جس بندے کو غسل کے مسائل کا نہیں پتہ، نماز کے ارکان کا نہیں پتہ، وہ بندہ چوتھے دن پیر ہونے کا دعویٰ ضرور کر دیتا ہے۔ اور ہماری عوام اتنی جاہل عوام ہے، پھر بھی ان بدبختوں کے پاس جاری ہوتی ہے۔ یا جو بندہ اپنی طہارت حاصل نہیں کر سکتا، وہ بندہ آپ کو دم درود کر کے شفا دے سکتا ہے؟ وہ بندہ خود ہی پاک نہیں ہے۔ یہ قصور روڈ پہ کچھ سال پہلے، 4 سال لگا لیں، ایک بندے نے ایک ایسے بندے کو پکڑا تھا جو سرعام عورتوں کو سینے سے لگا رہا ہے، سرعام عورتوں سے گلے مل رہا ہے، اور لوگ اندھا دھند ہو کر اس کے پاس جا رہے ہیں۔ حالانکہ ان پیروں فقیروں کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اہل سنت کے اعمال سے، نہ افعال سے، نہ کردار سے کوئی تعلق ہے۔ شریعت کے باغی ہیں ایسے لوگ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں ایک بندے نے فتویٰ پوچھا اور آخر میں تحریر میں لکھ دیا کہ آپ فتویٰ بھیج دیں، جتنے پیسے لگے ہم آپ کو پیسے بھیج دیں گے۔ ایسے ہوتے ہیں امام۔ اعلیٰ حضرت نے فتوے کا جواب دیا اور نیچے لکھ دیا، فرمایا یہاں فتوے پر پیسے وصول نہیں کیے جاتے، نہ پہلے وصول کیے جاتے ہیں نہ بعد میں وصول کیے جاتے ہیں۔ اور یہاں پر کیا ہوتا ہے، لوگ پیسوں کے لیے اپنے فتووں کو بیچ دیتے ہیں، اپنی من مانی اور خواہشات کے پیچھے لوگ علماء مفتیان کرام کو چلانا چاہتے ہیں۔ اپنے آپ کو، اب وہ الفاظ نہیں بولتا، وہ بڑے غیر مناسب سے الفاظ ہیں، اپنی دنیا سیدھی کرنے کے لیے لوگ مفتیان کرام کو آڑ بنا لیتے ہیں۔ ہر دوسرا بندہ دین اسلام کے خلاف بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کچھ دنوں پہلے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، میں نے اس کو مسئلہ بتایا تو کہنے لگا کہ یہ کیا مسئلہ ہوا، یہ کوئی شریعت کا مسئلہ، یہ تو عقلوں میں نہیں آتا۔ اس بندے کو تو ایک دفعہ تو میں نے تو سمجھا دیا وہ مسئلہ، خیر مطمئن بھی ہو گیا، لیکن ایسے ناسور معاشرے میں موجود ہیں کہ مسئلہ اس بندے کی عقل میں نہیں آ رہا اور وہ کہہ رہے کہ یہ کوئی اسلام کا مسئلہ جو عقلوں میں نہیں آتا۔ لوگ عقلوں کے ترازو پہ دین اسلام کو تولنا شروع ہو گئے۔ اپنی عقل کے ترازو پر سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں آتا تو پتہ نہیں مسئلہ ہی غلط ہے۔ لوگ دین اسلام کا مذاق اڑانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ علماء کے لیے بھی سبق ہے، یہ ہر شخص کے لیے بھی سبق ہے کہ انسان کو ایسا خوددار ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بندے سے ذکر کیا کہ مجھے ایک پیپا، کنستر، وہ تیل کا چاہیے، مجھے تیل کی ضرورت ہے۔ اس بندے نے کہا جی ٹھیک ہے میں لا دوں گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ بندہ تیل لے کر آیا تو آپ نے پوچھا اس کی قیمت کتنی ہے؟ آج کے پیر فقیر وہ پوچھتے ہی نہیں ہے مرید سے کہ یہ کتنے پیسوں کی چیز آئی ہے۔ وہ پتہ نہیں بندہ کس طرح روزی روٹی کا ذریعہ کر کے آپ کے پاس چیز لے کر آئے۔ میں یقین کریں بڑی شرح صدر سے عرض کرتا ہوں، میں جس پیر صاحب کا مرید ہوں نا، کوئی کسی کی تعریف نہیں ہے۔ میں پچھلے دنوں ملاقات کے لیے گیا تو میں نے 2-3 کتابیں تھیں وہ تحفے کے لیے لے کر گیا، انہوں نے ان کتابوں کی قیمت مجھے واپس کر دی۔ میں نے اتنا اصرار کیا کہ میں ویسے ہی
اپنے صدقہ جاریہ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں پڑھتا رہوں گا تجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے گا، لیکن تو بھی دین کے ایک طالب علم ہے، تو بھی اپنی روزی روٹی کما کر یہ کتابیں خرید کر میرے پاس لے کر آیا ہے۔ انہوں نے وہ پیسے واپس کر دیے۔ ایسے خوددار پیر ہونے چاہیے، اور ایسے خوددار علماء کرام نے مفتیان کرام ہونے چاہیے جن کو دنیا کے مال و دولت کی کوئی فکر نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نا اس بندے سے کہا کہ مجھے وہ پیپا چاہیے، تیل چاہیے مٹی کا۔ وہ بندہ تیل لے کر آیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اس کے پیسے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ویسے تو اس کے پیسے اتنے ہیں لیکن آپ کے لیے اتنے ہیں۔ فرمایا میرے لیے کیوں اتنے ہیں؟ کہا کہ آپ عالم صاحب ہیں، دیندار بندے ہیں، صاحب علم بندے ہیں، تو آپ کے لیے میں پیسے کم لوں گا۔ فرمایا احمد رضا کبھی بھی ایک تیل کی چھوٹی سی قیمت کے بدلے میں اپنے علم کو بیچ نہیں سکتا۔ یعنی تیرے تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں اپنے علم کو بیچ دوں کہ یہ تیل کی قیمت اس وجہ سے کم کی گئی ہے کہ میں صاحب علم بندہ ہوں؟ فرمایا نہیں، احمد رضا کبھی بھی تیل کے پیسوں کے بدلے میں اپنے علم کو نہیں بیچ سکتا۔ اور وہ جتنے پیسے اس کے مارکیٹ کی قیمت کے بنتے تھے سارے پیسے اسی طرح اس بندے کو واپس کر دیے کہ میں اپنے علم کو کیوں بیچوں۔ آج کیا ہوتا ہے جی؟ آج ایسے جاہل لوگ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ جو پیسوں کی وجہ اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں۔ ایسے ناسور معاشرے میں موجود ہیں لوگ، عام لوگ علماء سے بد ظن ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے دین کو کاروبار بنایا ہوا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا جس طرح لوگ علماء کے پاس آتے ہیں کچھ نذرانہ لے کے، کوئی تحفے لے کے۔ وہ بندہ آیا تو اس کے پاس نا بدایونی پیڑے تھے۔ ہمارے ہاں ادھر غالباً خانپور کے پیڑ مشہور ہیں۔ بدایونی وہ پیڑے تھے تو ہانڈی لے کر آیا، وہ مٹی کی غالباً بنی ہوئی تھی، اس کے اندر پیڑے تھے۔ آیا تو اس نے پیش کیا، آپ نے فرمایا خیریت سے آنا ہوا؟ کہتا ویسے ہی حال چال پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ دو دفعہ نا اعلیٰ حضرت نے اور پوچھا طریقے سے۔ ایک دفعہ آتے ہی پوچھ لیا خیریت سے آنا ہوا؟ کہتے ویسے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ پھر پوچھا تھوڑی دیر بعد کہ خیریت تھی، کوئی کام ہے تو ارشاد فرمائیں؟ کہنے لگا نہیں میں ویسے ہی ملنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا، کہہ رہے میں ویسے ہی ملنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے وہ ہانڈیا کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا کے نا گھر لے جائے، جس طرح پھر وہ ہوتا ہے روٹین۔ اعلیٰ حضرت اٹھنے لگے نا، کہتا ہے کہ حضور ایک تعویذ عطا فرما دیں۔ فرمایا میں نے 3 دفعہ تو تجھ سے پہلے پوچھا ہے کہ تو کس مقصد کے لیے آیا ہے، یہ پیڑے کس وجہ سے لے کر آیا ہے، میرے پاس کس وجہ سے آیا ہے؟ فرمایا میں نے 3 دفعہ تجھے نہیں پہلے پوچھا؟ فرمایا کہنے لگا پوچھا ہے۔ فرمایا اچھا، آپ نے تعویذ لکھا، تعویذ دیا، فرمایا بیٹھا رہے، گھر سے وہ پیڑوں کی ہانڈی میں گئی اسی طرح واپس فرما دی۔ فرمایا میں احمد رضا کبھی بھی دنیا کے مال کے بدلے میں اپنے تعویذ کو بیچ نہیں سکتا۔ اور آج کیا ہوتا ہے جی؟ وہ ککڑ لے کے نہ آئے، وہ اتنی دیر میں وہ جاہل پیر تعویذ ہی نہیں دیتا مرید کو۔ میں نے خود ایسے پیر دیکھے کہ وہ جتنی دیر وہ مرغا نہ آئے دیسی مرغا، وہ تعویذ لکھ کے نہیں دیتے، جتنی دیر میں نذرانہ پیش نہ کیا جائے وہ تعویذ غریب بندے کو دیتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایسے خوددار امام ہونے چاہیے، اور ایسے اکابرین کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اکابرین کیسے تھے اور یہ معاشرے کے لٹیرے لوگ کیسے ہیں۔ تعویذ بھی دے دیا، وہ پیڑے جو لے کر آئے تھے وہ بھی واپس کر دی مٹھائی۔ فرمایا احمد رضا کبھی بھی مٹھائی کے بدلے میں اپنے تعویذ کو بیچ نہیں سکتا۔ ایسے امام ہونے چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے۔ لوگ حسد کی وجہ سے امام احمد رضا خان سے حسد کرتے ہیں، اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں نے پچھلی کئی صدیوں میں امام احمد رضا جیسا ذہین فطین بندہ تاریخ میں نہیں دیکھا۔ ایسے وہ خدا داد حافظ و صلاحیت کے مالک تھے، ایسا ان کا قوت حافظہ تھا۔ ایک دفعہ سفر میں گئے تو ایک بزرگ تھے حضرت مولانا شاہ وسیع احمد صاحب محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ٹھہرنا ہوا تو ان کے پاس ایک کتاب تھی، عربی میں کتاب ہے 2 جلدوں میں، العقود الدریہ فی تنقیح الفتاوی الحامدیہ، بڑی زبردست کتاب ہے۔ آج کے اگر اس کے صفحات گنے نا تو وہ 750 سے زیادہ صفحات بنتے ہیں اس کے 2 جلدوں کے، عربی میں کتاب ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی ان کے پاس ٹھہرے، یہ ان کے خدا داد حافظے کی بات کر رہا ہوں، خدا داد دماغی صلاحیت کی بات کر رہا ہوں۔ رات کو ٹھہرے تھے تو آپ نے وہ دیکھا کہ وہاں پر وہ کتاب رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ گزارش کی
کہ یہ کتاب میری لائبریری میں نہیں ہے، اگر آپ مناسب سمجھے تو اس کتاب کو میں بریلی شریف لے جاؤں، پڑھ کے واپس کر دوں گا۔ انہوں نے فرمایا، انہوں نے آگے سے کہا، بڑے پیار سے کہا، کہنے لگے کہ پڑھ کے واپس دے دیجیے گا، میرے پاس زیادہ کتابیں نہیں ہیں، آپ کے پاس تو وہاں پر بہت ساری کتابیں ہیں، بہت سارے نسخے موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جب مطالعہ کر لوں گا تو واپس دے دوں گا۔ رات کو واپس آنا تھا تو وہ کسی وجہ سے واپس نہ آ سکے، روانگی نہ ہو سکی۔ صبح جب روانگی ہونے لگی نا تو آپ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ یہ کتاب وسیع احمد شاہ صاحب کو واپس کر دیں، محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ شاہ صاحب آگے کہ اے امام آپ ناراض ہو گئے؟ فرمایا نہیں، ناراضگی والی کون سی بات ہے؟ شاہ صاحب کہنے لگے کہ آپ نے کہا تھا کہ میں نے بریلی شریف لے کے جانی ہے، جب پڑھ لوں گا تو واپس کر دوں گا، تو اتنی جلدی واپس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امام احمد رضا بریلوی نے فرمایا رات کو پڑھنے بیٹھا تھا، صبح اٹھا، جب صبح اس کتاب سے اٹھا ہوں تو میں نے حرف بحرف اس کتاب کا مطالعہ کر لیا تھا۔ وہ 750 صفحات کی عربی کتاب، آپ نے فرمایا میں نے تو ایک ہی رات میں مطالعہ کر لی ہے۔ شاہ صاحب کہنے لگے کہ صرف ایسے دیکھ لیا یا کوئی دماغ میں ذہن میں کوئی چیز بیٹھ بھی گئی ہے؟ امام احمد رضا بریلوی نے فرمایا میں نے اس انداز میں اس کا مطالعہ کیا، اگر کہیں تو ابھی اس کتاب کی پوری فہرست تیار کر دوں گا، یعنی ایسے بیٹھوں گا فلاں صفحے میں فلاں مسئلہ ہے، فلاں صفحے میں فلاں مسئلہ ہے۔ فرمایا شاہ صاحب اگر کہیں تو بیٹھے بیٹھے اس پوری کتاب کی فہرست تیار کر دوں؟ اور کہنے لگے کہ 3 مہینے تک یہ کتاب میرے دماغ میں ایسی مضبوط یاد رہے گی کہ اگر کہیں کسی فتوے میں نے اس کتاب کا حوالہ دینا ہوا، اس کتاب کی عبارت بھی لکھ دوں گا، جلد بھی لکھ دوں گا، صفحہ بھی لکھ دوں گا، لائن بھی لکھ دوں گا، اور پورے نقشے کے ساتھ اس کتاب کا حوالہ لکھ دوں گا۔ اور امام احمد رضا بریلوی فرمانے لگے اس کا مضمون تو ایسا ذہن میں محفوظ ہو گیا، یعنی مضمون کا مطلب یہ مسئلہ فلاں کتاب میں موجود ہے، فرمانے لگے اس کتاب کا مضمون تو ایسا میرے ذہن میں محفوظ ہو گیا کہ مرتے دم تک اس کتاب کا مضمون میرے ذہن سے نکل نہیں سکتا۔ ہم اردو کی کتاب 750 صفحات کی ایک رات میں نہیں پڑھ سکتے، میں نہیں پڑھ سکتا۔ انہوں نے عربی کی کتاب اس طرح یاد کر لی ایک رات میں کہ اس کتاب کے لائنیں بھی یاد ہو گئی، صفحے بھی یاد ہو گئے، مسائل بھی یاد ہو گئے۔ پھر ایسے اکابرین کا تذکرہ تو بنتا ہے نا، ایسے اکابرین کو یاد رکھا جائے۔ ایک شخص تھے مولانا ہدایت رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نئی نئی ایجادات پر گفتگو ہو رہی تھی کہ نئی نئی مشینیں ایجاد ہو رہی ہیں، نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، کیونکہ اس وقت کے قریب ہی یہ جو مغربی دنیا ہے یہ علم و فن سے آشنا ہوئی ہے، ورنہ مسلمان جو سائنسدان تھے، مسلمان تھے، یہ تو بہت پہلے ہی اس طرح کے علوم و فنون سے واقف ہو چکے تھے۔ نئی نئی ایجادات کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی کہ اس طرح دنیا ترقی کر رہی ہے، اس طرح مشینیں آ رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے مجھے بھی ایک ایسی مشین ملی ہے کہ جس کے اندر دنیا کے کسی بھی فن کا کوئی بھی سوال ڈال دیں، کچھ دیر کے بعد آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح جواب وصول ہو جائے گا۔ مولانا ہدایت رسول صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ عرض کرنے لگے کہ مجھے بھی وہ مشین دکھائیں کہ کون سی ایسی مشین ہے جو آپ کو نبی علیہ السلام کے بارگاہ سے ایسی عطا ہوئی ہے کہ کوئی بھی سوال اس میں ڈالیں تو اس میں ہر چیز کا آپ کو شرعی طور پر کچھ دیر میں جواب مل جائے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے ہدایت رسول صاحب پھر کسی دن دیکھ لیجئے گا، آج رہنے دیں۔ وہ کہنے لگے نہیں مجھے آج ہی دکھائیں۔ فرمایا کہ پھر کسی دن دیکھ لیجئے گا۔ کہنے لگے نہیں آج ہی دکھائیں۔ امام احمد رضا بریلوی نے اپنے سینے کے بٹن کھولے، فرمانے لگے یہ سینہ، یہ وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے مجھے مشین ملی ہے، دنیا کے کسی بھی فن کا سوال اس میں ڈال دیں، تھوڑی دیر بعد آپ کو شریعت کی روشنی میں جواب وصول ہو جائے گا۔ کیسے ان کے علوم و فنون کے خزانے تھے، کیسے کیسے اکابرین تھے وہ، کیسے اللہ رب العزت نے ان کو کیسے کیسے دماغ عطا فرمائے تھے، کیسے سینے ان کے لیے ان کے کشادہ تھے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے نا، جو ہم نے شروع میں آیت پڑھی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، یہ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، ہدایت دینے کا ارادہ فرماتا ہے، پھر اس کا سینہ جو ہے وہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اسلام کے لیے اس کا سینہ پھر کشادہ ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہمیں ایسے ایسے وہ اکابرین عطا ہوتے ہیں۔ جب امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ فرمایا نا کہ یہ وہ سینہ ہے جس کے اندر دنیا کا کوئی بھی سوال ڈال دے،
فوری طور پر کچھ دیر کے بعد آپ کو جواب موصول ہو جائے گا۔ مولانا ہدایت رسول صاحب کہنے لگے اللہ اکبر، فرمانے لگے کہ صدقت یا وارث علوم رسول اللہ و یا نائب رسول اللہ، اے نبی علیہ السلام کے علم کے وارث، آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ اے نبی علیہ السلام کے علم کے نائب، اے نائب رسول اللہ، آپ نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ کیونکہ انہوں نے تو اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوا تھا کہ علوم و فنون کے دریا کیسے بہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ تھے مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے، تو وہاں پر ایک صاحب آتے تھے، ایک شخص آتے تھے، وہ بڑے ماہر تھے ایک خاص فن میں۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ آپ اس علم میں بڑے ماہر مانے جاتے ہیں، ہمارے مدرسے کے ایک استاد صاحب ہیں مولانا ظفر الدین بہاری صاحب، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، اعلیٰ حضرت سے پڑھے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے مدرسے میں ایک مولانا ظفر الدین صاحب ہیں، وہ اس فن کے بڑے ماہر ہیں، کبھی آپ کی ان سے ملاقات نہ کراؤں؟ وہ کہنے لگے کروائیں۔ وہ آئے تو بڑے چوڑے ہو کر آئے، بڑے اپنے آپ کو وہ سمجھ رہے تھے کہ میں بڑے علوم و فنون کا ماہر ہوں اور مجھے ایسا علم ہے کہ شاید میرے ہم پلے کا کوئی بندہ ہی نہیں ملے گا۔ وہ آنے لگے، آئے نا تو بڑے چوڑے ہو کے بیٹھ گئے مولانا ظفر الدین بہاری صاحب کے سامنے، جنہوں نے اعلیٰ حضرت سے پڑھا تھا۔ ان کے کتاب، اچھا چلیں یہ واقعہ نہ ذہن سے نکل جائے، ان کے سامنے نہ بڑے چوڑے ہو کے بیٹھ گئے کہ مجھے بڑا پتہ ہے، مجھے بڑے طریقوں سے مسئلے حل کرنا آتے ہیں۔ مولانا ظفر الدین بہاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا کہ آپ مربع کو کتنی شکلوں میں پر کرتے ہیں؟ آسان الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ ایک مسئلہ ہے، اس کو آپ کتنے طریقوں سے حل کر سکتے ہیں؟ وہ بڑے نا سینہ کشادہ کر کے فرمانے لگے میں اس کو 16 طریقوں سے حل کر سکتا ہوں۔ ایک مسئلہ ہے مربع کا، ریاضی جاننے والے سمجھ جاتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں اس کو 16 طریقوں سے حل کر سکتا ہوں۔ فرمایا واہ بڑی بات ہے، اور کہنے لگے وہ جو سامنے صاحب آئے تھے جو کہتے ہیں میں 16 طریقوں سے اس کو حل کر سکتا ہوں، انہوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کتنے طریقوں سے حل کر سکتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے میں اس کو 1202 طریقوں سے حل کر سکتا ہوں۔ وہ صاحب جو بڑا سینہ کشادہ کر کے کہہ رہے تھے کہ میں اس مسئلے کو 16 طریقوں سے حل کرنا جانتا ہوں، اور آپ مولوی صاحب نے فرمایا میں اس کو 1202 طریقوں سے حل کرنا جانتا ہوں۔ بندہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ آپ نے یہ علم کس سے سیکھا ہے؟ کہنے لگے میں نے امام احمد رضا سے سیکھا ہے۔ اور انہوں نے اس بندے نے پوچھ لیا کہ امام احمد رضا اس کو کتنے طریقوں سے حل کرنا جانتے ہیں؟ مولانا ظفر الدین بہاری صاحب فرمانے لگے امام احمد رضا اس ایک مسئلے کو 2300 سے بھی زیادہ طریقوں سے حل کرنا جانتے ہیں۔ آج ہمیں ایک مسئلے کی 10 صورتوں کا نہیں پتا ہوتا کہ اس مسئلے کے اندر کتنی شکیں نکل سکتی ہیں۔ تو کہنے لگے، وہ بندہ کہنے لگا کہ آپ نے یہ سارے علم سیکھ لینے تھے، یہ سارے طریقے سیکھ لینے تھے، آپ نے 1202 طریقے کیوں سیکھے؟ مولانا ظفر الدین بہاری فرمانے لگے کہ آپ امام احمد رضا کے پاس بیٹھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ علوم و فنون کے سمندر بہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ فرمانے لگے میں نے تو اتنا ہی سیکھنا تھا جتنا میرا اپنا دماغی صلاحیت تھی، مطلب میں نے تو اپنی صلاحیت کے مطابق 1202 طریقے سیکھے، ورنہ وہاں پر امام احمد رضا بریلوی کے علوم و فنون کو کوئی بندہ مکمل طور پر سمجھ سکے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے کیسے کیسے علوم و فنون عطا فرمائے تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں امام احمد رضا صاحب فرماتے ہیں جب میں چھوٹا تھا تو والد صاحب سے نا میں نے 2-3 چیزیں سیکھی تھی کہ نفی ایسے ہوتی ہے، ضرب ایسے ہوتا ہے، تقسیم ایسے ہوتی ہے، اور آپ فتاوی رضویہ اٹھا کے دیکھیں آپ ان کے وراثت کے اوپر لکھے ہوئے مسئلے کو پڑھ نہیں سکتے، وہ اتنے علمی اور تحقیقی فتوے ہیں۔ علم جفر کے اوپر نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایک چھوٹا سا قاعدہ سیکھا تھا کسی سے کہ یہ اس طرح حل ہوتا ہے، اور آپ علم جفر کے اوپر اعلیٰ حضرت کی کتابیں دیکھ کے پڑھ نہیں سکتے کہ کیسے علمی اور تحقیقی انداز میں وہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی حرمین شریف بین میں جب حاضر ہوئے نا اس وقت غاصبانہ قبضہ ابھی نہیں ہوا تھا، اس کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے۔ اللہ کرے یہ وہ معاہدے وہ پورے ہو جائیں اور وہ پہلے والا نظام پھر سے بحال ہو جائے، وہ رونقیں پھر سے بحال ہو جائیں۔ ترکی نے جب مدینہ شریف میں تعمیراتی کام کیا تھا نا، وہ مدینہ شریف سے اتنا دور تعمیراتی کام کیا تھا کہ اگر وہ کسی چیز کو کاٹنا ہے یا ضرب لگانی ہے تو اس ضرب کی آواز بھی مدینہ شریف میں داخل نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ
خلافت عثمانیہ میں ترکی سے ایک ٹرین بھی چلنے لگی تھی، آج بھی اس پٹری کے اثرات موجود ہیں۔ اس کے بعد یہ معاہدہ لوزان ہوا، اس کے اوپر ترکی پر پابندیاں لگائی گئی، سلطنت اسلامیہ کو توڑ دیا گیا۔ اس میں انہوں نے ایسا نظام بنایا تھا کہ ٹرین مدینہ شریف میں داخل بھی ہوگی لیکن ٹرین کے چلنے کی آواز وہ مدینہ شریف میں نہیں آئے گی۔ پٹری کے اوپر انہوں نے ایسا نظام بنایا تھا، کیوں؟ یہ روضہ رسول کا ادب تھا ان کے اندر، روضہ رسول کا ادب تھا، مدینہ شریف کا وہ اتنا ادب و احترام کرتے تھے۔ آج کے بارے میں تو پھر کیا کہنا ہے۔ مسجد نبوی شریف میں نا قصیدہ بردہ شریف کے کسی بندے کو اگر زیارت ہوئی ہے تو وہ انہوں نے منظر ملاحظہ کیے ہوں گے، یا ویڈیو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تصاویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، قصیدہ بردہ شریف کے کچھ اشعار لکھے ہوئے ہیں، یہ بدبخت وہ پیچھے مٹا رہے تھے۔ چلیں باقی تو نہیں، یہ اس کا اچھا کارنامہ تھا، وہ ان کے بڑے کا، اس کو پتہ چلا تو اس نے فوری طور پہ پابندی لگا دی۔ اس نے کہا یہ دوبارہ لکھے جائیں، یہ کیوں مٹائے جا رہے ہیں یہاں سے، یہ تو بڑے ادب اور احترام والے اشعار ہیں اور آپ اس کو مسجد نبوی شریف کے اندر سے مٹا رہے ہیں۔ اچھا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب حرمین شریفین میں حاضر ہوئے، والد صاحب ساتھ تھے، اس وقت وہاں پر ایک شافی مفتی تھے، فقہ شافیہ سے تعلق رکھنے والے، حضرت سیدنا شیخ حسین بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ وہ اس وقت مکہ شریف میں بہت بڑے مفتی تھے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا مفتی اعظم مکہ، تو وہ اس طرح شیخ حسین بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شافی مسلک کے وہاں پر بڑے مفتیان کرام میں سے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نماز مغرب ادا کی، والد صاحب ساتھ ہیں، پہلے ان سے کوئی تعارف تو تھا نہیں، وہ مغرب کے بعد ملے، نام لے کر پکارا اور بغیر کسی تعارف کے اپنے ساتھ لے گئے، بڑا ادب و احترام کیا، ان کی دعوت کی، بڑا احترام کیا، بڑی عزت کی۔ کسی نے پوچھ لیا کہ آپ تو اس بندے کو جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی امام احمد رضا کو آپ تو جانتے ہی نہیں ہیں، پہلے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، اس بندے کے اتنی عزت، اتنا احترام کرنے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت سیدنا شیخ حسین بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، انی لاجد نور اللہ فی ھذا الجبین، فرمانے لگے میں اس بندے کی پیشانی میں اللہ کے نور کو مشاہدہ کرتا ہوں، اس بندے کی پیشانی کو دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ کے انوار و تجلیات نظر آتے ہیں، اس بچے کی تو پیشانی اتنی نورانی ہے۔ آج ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پیر صاحب کی نظروں میں آؤں، پیر صاحب مجھے اچھی نظر سے دیکھیں، مجھے یاد رکھیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مرید ہونے کے لیے گئے نا مارہرہ شریف، حضرت سیدنا آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں والد صاحب ساتھ تھے، مریدین فرماتے ہیں، مریدین کہتے ہیں کہ جس وقت امام احمد رضا آئے اس سے کچھ دن پہلے پیر صاحب اتنے کسی کے انتظار میں رہا کرتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے کسی آنے والے کا انتظار کر رہے۔ جب امام احمد رضا داخل ہوئے نا تو فرمانے لگے مرحبا، آپ کے آنے کا تو ہمیں بڑی دیر سے انتظار تھا۔ مرید ہوئے، بیعت فرمایا، اور شاہ علیہ رسول مارہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک عادت تھی، وہ جلدی سے کسی کو خلافت نہیں دیتے تھے، مطلب کوئی بندہ مرید ہونے کے لیے آیا نا خلافت مانگی ہے، فرماتے نہیں، اتنی عبادتیں کرو، ریاضتیں کرو، مجاہدے کرو، مشقتیں اٹھاؤ، اپنے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کرو، ہمارے دلوں کے اوپر جو گناہوں کے زنگ لگ چکے ہیں، فرماتے ہیں دلوں کو صاف کر کے میری بارگاہ میں آیا کرو، پھر آ کے خلافت مانگا کرو۔ جو بندہ بھی خلافت مانگتا نا اس کو اتنی مجاہدے کرواتے، اتنی مشقتیں اٹھواتے، پھر جا کے اگر دیکھتے کہ یہ بندہ اس قابل ہو چکا ہے کہ اس کو دین کی خلافت دی جائے تو پھر اس کو خلافت سے نواز دیتے۔ اعلیٰ حضرت داخل ہوئے، ادھر بیعت فرمایا، فرمانے لگے احمد رضا بیٹھے، خود اپنے ہاتھ مبارک سے ساری اجازتیں، ساری سندیں اور ساری خلافتیں شاہ صاحب نے امام احمد رضا صاحب کو عطا فرما دی۔ شاہ صاحب کے پوتے کہنے لگے کہ یہ آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، آپ تو جلدی سے کسی کو خلافت دیتے نہیں ہیں، اور یہ بچہ پہلی دفعہ آیا ہے اور آپ نے اس کو آتے ہی ساری خلافتیں عطا فرما دی ہیں، ساری اجازتیں عطا فرما دی ہیں۔ شاہ آل رسول رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کی قبر پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ فرمانے لگے کہ ہر بندہ جو میرے پاس آتا ہے اس کے دل کے اوپر زنگ یا میل موجود ہوتا ہے، اس لیے ان کو مجاہدے، مشقتیں، ریاضتیں اور عبادتیں کروائی جاتی ہیں۔ فرمانے لگے احمد رضا آیا ہی اس حالت میں اس کا دل پہلے ہی پاک اور صاف ہے، پھر اس کے دل کو مزید صاف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
صرف اس کو نسبت کی ضرورت تھی کہ اس کا سلسلہ نسبت، یہ جو پیری اور مریدی کا سلسلہ ہے، یہ نبی علیہ السلام سے جڑ جائے۔ فرمانے لگے دل تو پہلے صاف تھا، صرف نسبت کی ضرورت تھی، وہ میں نے بیعت فرما کر فوری طور پر ساری اجازتیں عطا فرما دی۔ ایسے اکابرین کو یاد رکھا کریں، ایسے اکابرین کے نقش قدم پر چلیں، ایسے اکابرین کے طریقے پر چلیں۔ یہ جاہل پیر، جاہل تماشا کرنے والے لوگوں کے پیچھے نہ چلیں، نہ جائیں یار۔ یہ انہوں نے اپنے، میں بڑے محتاط الفاظ ویسے ان لوگوں کے بارے میں بولتا ہوں، ممبر رسول کا تقدس ہوتا ہے، یہ میں 22 جلسے میں جاتا ہوں نا تو پھر ان کا میں صحیح آپریشن کرتا ہوں۔ ان لوگوں کا دین اسلام کو داؤ پہ لگا دیا ان لوگوں نے، بندوں کے ایمان کو یقین کریں کمزور نہیں، کمزور ترین کر دیا ان بندوں نے۔ سیدھی سادھی عوام کا یہ ذہن بن گئے، پیر صاحب کی جیب گرم نہ کریں گے نا تو پتہ نہیں اللہ نے بیٹا نہیں دینا۔ یار یقین کریں، یہ جتنے پیر فقیر ہیں نا، جتنے پیر فقیر ہیں، یہ اپنا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، آپ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ وہ ہم نے کہا تھا نا، یہ بھی بڑے محتاط الفاظ ہیں۔ ہم پانی پیتے ہیں نا، یہ یا تو پسینے کی صورت میں جسم سے خارج ہوتا ہے، یہ ایک اور دوسری صورت میں خارج ہوتا ہے، طبی حاجات کی صورت میں۔ کوئی بندہ پیر فقیر نا اپنے اس مسئلے کو نہیں روک سکتا، آپ کے اس معاملے میں ٹانگ اڑا سکتا ہے جو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ آپ کے اگر مقدر میں اللہ نے اولاد نہیں لکھی نا، اولاد نہیں لکھی، یہ سارے پیر فقیر کٹھے ہو جائیں نا، آپ کو اولاد نہیں دے سکتے۔ اور اگر آپ کے مقدر میں کچھ لکھا ہوا ہے، وہ اللہ کسی نیک بندے کے دعا سے دے سکتا ہے، اس میں تو اختلاف ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو تماشا بن چکا ہے نا لوگ، ان لوگوں نے یہ معیار بنا دیا ہے کہ پیر صاحب کو کچھ دے نا، پیر صاحب کی جا کے قدم بوسی نہ کریں، پیر صاحب کے جا کے ہاتھ نہ چومے تو آپ کا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ اپنے ایمان کے لیول کو بڑھائیں، ان لوگوں کا پیچھا چھوڑ دیں، پہلے لوگوں کو یاد رکھیں۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو فتوے کے کبھی پیسے نہیں لیے، کبھی پیسے نہیں لیے، اور کبھی علم کی خاطر اپنی خریدی ہوئی چیز کی قیمت کو کم نہیں ہونے دیا۔ آج ہم نے اپنے ایمان کو اتنا کم کر دیے، اپنے ایمان کو اتنا کم کر دی۔ جو پیر، جو فقیر، جو بندہ ایسا ہے نا، آپ اس کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، اس کی خدمت نہ کرے، وہ ناراض ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیں، بے فکر ہو کر چھوڑ دیں، یہ بندہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اپنے ایمان کے لیول کو بڑھائیں یار، بڑھائیں، ان جہالت کی رسموں سے نکلیں۔ اب بدقسمتی یا میری خوش قسمتی یہ ہے کہ لوگ میرے آتے بڑی لیٹ ہے، ورنہ آپ کے لیے دین کی اتنے پیغامات ہوتے ہیں، اتنے پیغامات ہوتے ہیں کہ آپ یقین کریں ان چیزوں کا اگر اپنا لیں نا، کوئی جاہل بندہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ کوئی بندہ جتنا مرضی وہ عالم فاضل بن کے آپ کے سامنے آ جائے، آپ کے ایمان کو داؤ پہ نہیں لگا سکتا۔ علماء کے قریب ہو، یہ باتیں سمجھا کریں، یہ باتیں یاد رکھا کریں، یہ آپ کے ایمان کی حفاظت کے لیے باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایسے اکابرین کو یاد رکھیں جنہوں نے اپنی زندگی کو، ساری زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ ایسے اکابرین کو یاد رکھیں۔